نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج دروس اللغت العربیہ، آئیے عربی سیکھیں کا 13واں سبق آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں۔ الدرس الثالث عشر، 13th لیسن، جو فعل ماضی کے بارے میں ہے، یعنی پاسٹ ٹینس۔ ڈیفینیشن اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ معروف یعنی ایکٹیوائز، مجہول یعنی پیسیوائز، محموز جس فعل میں حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں، جس فعل میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں سبق کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے ووکیبلری دیکھتے ہیں۔ وجد پایا، ہی فاؤنڈ۔ باع بیچا، ہی سولڈ۔ دعا بلایا، ہی کالڈ۔ اخذ لیا، ہی ٹک۔ سأل سوال کیا، ہی کوشچنڈ۔ قرأ پڑھا، ہی ریڈ۔ وصف تجویز کیا، ہی پرسکرائبڈ۔ قال کہا، ہی سیڈ۔ رما پھینکا، ہی تھریو۔ اکلا کھایا، ہی ایٹ۔ ماذا کیا، واٹ۔ پکچر کے ساتھ بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کا معنی بھی دیکھتے ہیں۔ صیدلی فارماسسٹ، مذیع نیوز ریڈر، طبیبۃ ڈاکٹر، جوافۃ امرود، دگاوا، کرۃ گیند، بال۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ وجد حامد کتابا، حامد نے کتاب پایا۔ حامد فاؤنڈ دا بک۔ باع الصیدلی الدواء، فارماسسٹ نے دوا بیچا۔ دا فارماسسٹ سولڈ دا میڈیسن۔ دعا محمود صدیقہ، محمود نے اپنے دوست کو بلایا۔ محمود کالڈ ہز فرینڈ۔ اخذ الطالب مرساما، اسٹوڈنٹ نے پینسل لیا۔ دا اسٹوڈنٹ ٹوک دا پینسل۔ سأل التلمیذ المدرس، اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے ٹیچر سے، مدرس سے سوال کیا۔ دا اسٹوڈنٹ کوشچنڈ دا ٹیچر۔ قرأ المذیع خبرا، نیوز ریڈر نے خبر پڑھا۔ دا نیوز ریڈر ریڈ دا نیوز۔ وصفت الطبیبۃ الدواء، لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کیا۔ دا لیڈی ڈاکٹر پرسکرائبڈ دا میڈیسن۔ انت قلت لی، تو نے مجھ سے کہا۔ یو سیڈ ٹو می۔ انتی رمیتی بالکرۃ، آپ نے گیند پھینکی۔ یو تھریو دا بال۔ انا اکلت الجوافۃ، میں نے امرود کھایا۔ آئی ایٹ دا گوا۔ یہ اوپر جو بیان کیے گئے یہ فعل معروف تھے، کیونکہ فعل معروف اسے کہتے ہیں جس کا سبجیکٹ یعنی کہ فاعل معلوم ہو۔ تو وجد حامد کتابا میں کتاب پانے والا حامد ہے، جو سبجیکٹ ہے وہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر مجہول ہے۔ مجہول یعنی نہیں جاننا۔ اس میں وجد الکتاب ترجمہ ہوتا ہے کتاب پائی گئی۔ کتاب پائے جانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کس نے پایا، اسی لیے اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام مجہول ہے، پیسی وائز۔
تو دیکھیے وجد الکتابو کتاب پائی گئی، the book was found، بیعت دواء دوا بیچی گئی، the medicine was sold۔ اس کی اگر ترکیب کرنا چاہیں تو اس طرح سے کرنا ہے، بیع فعل مجہول، دواء نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کو نائب فاعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاعل جو سبجیکٹ ہے یہ جو ہے سبجیکٹ کی جگہ پر آتا ہے، اسی لیے، لیکن یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، حقیقتاً یہ آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹ کی جگہ پر آنے کی وجہ سے اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوا بیچی گئی، تو دوا بیچ دی گئی ہے لیکن بیچنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ اگر معروف کی ترکیب کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، جیسے کہ وجد فعل ورب، حامد فاعل سبجیکٹ، کتاباً مفعول بہ آبجیکٹ، تو فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے مجھے ترکیب سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعی الصدیق دوست کو بلایا گیا، the friend was called۔ اخذ المرسام پینسل لیا گیا، the pencil was taken۔ سئل المدرس ٹیچر سے سوال کیا گیا، the teacher was asked۔ قرئ الخبر خبر پڑھی گئی، the news was read۔ وصف الدواء دوا تجویز کی گئی، the medicine was prescribed۔ قیل لی مجھ سے کہا گیا، I was told۔ رمیت الکرۃ گیند پھینکی گئی، the ball was thrown۔ اکلت الجوافۃ امرود کھایا گیا، the guava was eaten۔ من ھذا یہ کون ہے، who is he۔ ھذا صیدلی یہ فارماسسٹ ہے، he is a pharmacist۔ من ھذا یہ کون ہے، who is he۔ ھذا مذیع یہ نیوز ریڈر ہے، he is a news reader۔ ماذا عملت الطبیبۃ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کیا، what did the lady doctor do۔ الطبیبۃ وصفت الدواء لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کیا، the lady doctor prescribed the medicine۔ من رما بالکرۃ گیند کس نے پھینکی، who threw the ball۔ انتی رمیتی بالکرۃ آپ نے گیند پھینکی، you threw the ball۔ ہوم ورک نمبر 2، مندرجہ ذیل تصریفات کو مع ان کے معنی یاد کیجیے۔ میمورائز the below تصریفات with meaning۔ یہ فعل ماضی کی گردان اس سے پہلے والے سبق میں بھی گزر چکا ہے، پھر بھی میں آپ کو اس کے معنی بتا دیتا ہوں۔ سنگولر، ڈوئل، پلورل میں کس طرح سے معنی چینج ہوتا ہے، اور ابسینٹ پریزنٹ میں کیسے معنی چینج ہوتا ہے، اور الفاظ کیسے چینج ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ وجد اس نے پایا، باع اس نے بیچا، دعا اس نے بلایا۔ یہ سنگل مین کے لیے ہے جو ابسینٹ ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، صیغہ مذکر غائب۔ وجدہ ان دونوں نے پایا، باع ان دونوں نے بیچا، دعوا ان دونوں نے بلایا۔ وجدو ان سبھوں نے پایا، باعو ان لوگوں نے بیچا، دعو ان لوگوں نے بلایا۔ یہ تینوں مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں سے 3 مؤنث غائب کے صیغے آتے ہیں، جیسا کہ وجدت اس نے پایا یعنی اس عورت نے، باعت اس نے بیچا، دعت اس نے بلایا۔ وجدتا ان دونوں نے پایا، باعتا ان دونوں نے بیچا، دعتا ان دونوں نے بلایا۔ یہ ڈوئل ہو گیا، یہ پلورل۔ وجدنا
ان تمام نے پایا، بعنا ان تمام عورتوں نے بیچا، دعونا ان تمام عورتوں نے بلایا۔ یہ 3 مؤنث غائب کے صیغے ہو گئے۔ اب یہاں سے حاضر یعنی پریزنٹ کا صیغہ شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ انتا تو، انتا وجدتا تو نے پایا، بعتا تو نے بیچا، دعوتا تو نے بلایا، وجدتما تم دونوں نے پایا، بعتما تم دونوں نے بیچا، دعوتما تم دونوں نے بلایا، وجدتم آپ تمام نے پایا، بعتم آپ تمام نے بیچا، دعوتم آپ تمام نے بلایا۔ یہ مذکر حاضر کا صیغہ تھا، پریزنٹ، میل پریزنٹ۔ وجدتی تازرتی آ گیا تو یہ فیمیل کے لیے، تازبرتا آیا تو میل کے لیے۔ وجدتی انتی وجدتی تو عورت نے پایا، بعتی تو عورت نے بیچا، دعوتی تو عورت نے بلایا۔ انتما وجدتما ڈویل کا صیغہ ہے، تم دونوں عورتوں نے پایا، بعتما تم دونوں عورتوں نے بیچا، دعوتما تم دونوں عورتوں نے بلایا۔ وجدتن تم تمام عورتوں نے پایا، بعتن تم تمام عورتوں نے بیچا، دعوتن تم تمام عورتوں نے بلایا۔ لاسٹ کے 2 مذکر مؤنث یعنی میل فیمیل دونوں کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ انا، اگر اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو انا استعمال کرنا ہے۔ انا کے بغیر بھی وجدتو کا معنی ہو جائے گا میں نے پایا۔ اگر انا لاتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، جملے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ انا وجدتو میں نے پایا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ بعتو میں نے بیچا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ دعوتو میں نے بلایا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ نحنو کا استعمال وجدنا کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ نحنو وجدنا ہم نے پایا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ بعنا ہم نے بیچا، مرد عورت دونوں کے لیے۔ دعونا ہم سب نے بلایا، مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ لاسٹ کے فعل کا ترجمہ اس میں لکھ دیا ہوں، آپ اسے غور سے پڑھیں، دیکھیں کہ کیا کیا الفاظ میں چینجنگ ہے اور اس کے ساتھ معنی میں کیا چینجنگ ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو اس کو آرڈر سے یاد کریں، جیسے کہ دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا۔ اس کے معنی کو آپ ملاحظہ فرما لیں، اگر معنی میں کچھ کنفیوژن ہو تو اسی حساب سے معنی کو بھی یاد کر لیں، اور یہی اسی طریقے کے معنی سب میں اپلائی ہوں گے، سارے ورب میں۔ صرف اس ورب کا جو اصل معنی ہوگا وہ بدلے گا۔ ماذا وجد حامد، حامد نے کیا پایا۔ واٹ ڈڈ حامد فائنڈ، وجد حامد کتابا، حامد نے کتاب پایا۔ حامد فاؤنڈ اے بک۔ ماذا باع الصیدلی، فارمیسسٹ نے کیا بیچا۔ واٹ ڈڈ دا فارمیسسٹ سیل، باع الصیدلی الدواء، فارمیسسٹ نے دوا بیچی۔ دا فارمیسسٹ سولڈ دا میڈیسن۔ ماذا اخذ الطالب، اسٹوڈنٹ نے کیا لیا۔ واٹ ڈڈ دا اسٹوڈنٹ ٹیک۔ اخذ الطالب مرساما، اسٹوڈنٹ نے پینسل لیا۔ دا اسٹوڈنٹ ٹوک دا پینسل۔ ماذا قرأ المذیع، نیوز ریڈر نے کیا پڑھا۔ واٹ ڈڈ دا نیوز ریڈر ریڈ۔ قرأ المذیع خبرا، نیوز ریڈر نے خبر پڑھی۔ دا نیوز ریڈر ریڈ دا نیوز۔ ماذا وصفت الطبیبۃ، لیڈی ڈاکٹر نے کیا تجویز کیا۔ واٹ ڈڈ دا لیڈی ڈاکٹر پرسکرائب۔ وصفت الطبیبۃ الدواء، لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کیا۔ دا لیڈی ڈاکٹر پرسکرائبڈ دا میڈیسن۔ من رما بالکرۃ، گیند کس نے پھینکا۔ ہو تھریو دا بال۔ رمل الولد بالکرۃ، لڑکے نے گیند پھینکا۔ دا بوائے تھریو دا بال۔ من اکل الجوافۃ، امرود کس نے کھایا۔ ہو ڈڈ ایٹ
the gava. انا اکلت الجوافتا، میں نے امرود کھایا. I ate the gava. اب یہاں پر پیسی وائز یعنی مجہول آ رہا ہے. ماذا وجد، کیا پایا گیا. What was found. وجد الکتاب، کتاب پائی گئی. The book was found. ماذا بیع، کیا بیچا گیا. What was sold. بیع الدواء، دوا بیچی گئی. The medicine was sold. ماذا اخذ، کیا لیا گیا. What was taken. اخذ المرسام، The pencil was taken. ماذا قرئ، کیا پڑھا گیا. What was read. قرئ الخبر، خبر پڑھی گئی. The news was read. ماذا وصف، کیا پرسکرائب کیا گیا. What was prescribed. وصفت الدواء، دوا تجویز کی گئی. The medicine was prescribed. ماذا رمیہ، کیا پھینکا گیا. What was thrown. رمیت الکرۃ، گیند پھینکی گئی. The ball was thrown. ماذا اکل، کیا کھایا گیا. What was eaten. اکلت الجوافۃ، امرود کھایا گیا. The guava was eaten. چوتھا ہوم ورک، خالی جگہوں کو پر کیجیے. فورتھ ہوم ورک، فل دا بلینک. وجد حامد کتابا، یہاں حامد آئے گا کیونکہ لیسن میں حامد ہے. حامد نے کتاب پایا. حامد فاؤنڈ دا بک. دعا محمود صدیقہ، محمود نے اپنے دوست کو بلایا. محمود کالڈ ہز فرینڈ. باع الصیدلی الدواء، تو صیدلی کے بعد دوا آئے گا. لیسن میں اسی طرح ہے، یعنی فارمیسسٹ نے دوا بیچا. دا فارمیسسٹ سولڈ دا میڈیسن. اخذ الطالب مرسامن، اسٹوڈنٹ نے پینسل لیا. دا اسٹوڈنٹ ٹک دا پینسل. سأل التلمیذ المدرس، اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے سوال کیا. تلمیذ کے معنی بھی اسٹوڈنٹ ہے، طالب کے معنی بھی اسٹوڈنٹ ہے. دا اسٹوڈنٹ کوشچنڈ دا ٹیچر. قرأ المذیع خبرا، نیوز ریڈر نے خبر پڑھی. دا نیوز ریڈر ریڈ دا نیوز. وصفت الطبیبۃ الدواء، لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کیا. دا لیڈی ڈاکٹر پرسکرائبڈ دا میڈیسن. انا اکلت الجوافۃ، میں نے امرود کھایا. آئی ایٹ دا گوا. وجد الکتاب، کتاب پائی گئی. دا بک واز فاؤنڈ. وصفت دواء، دوا تجویز کی گئی. دا میڈیسن واز پرسکرائبڈ. بیع الدواء، دوا بیچی گئی. دا میڈیسن واز سولڈ. رمیت الکرۃ، گیند پھینکی گئی. دا بال واز تھرون. دعی الصدیق، دوست کو بلایا گیا. دا فرینڈ واز کالڈ. اکلت الجوافۃ، امرود کھایا گیا. دا گاوا واز ایٹن. اخذ المرسام، پینسل لیا گیا. دا پینسل واز ٹیکن. پانچواں ہوم ورک ہے، ففتھ ہوم ورک. نیچے دیے ہوئے معروف جملوں کو مجہول میں تبدیل کیجیے. چینج دا بلو ایکٹیوائز سینٹینس انٹو پیسیوائز. مثال ایگزامپل: دعا حامد صدیقہ، حامد نے اپنے دوست کو بلایا. حامد کالڈ ہز فرینڈ. یہاں پر حامد سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ معلوم ہے اسی لیے یہ معروف ہے یعنی ایکٹیوائز ہے. دعی الصدیق، دوست کو بلایا گیا. دا فرینڈ واز کالڈ. تو یہاں پر کس نے بلایا وہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پیسی وائز ہے. جس میں سبجیکٹ معلوم نہ ہو وہ پیسی وائز ہے. تو اسی حساب سے معروف کو مجہول میں چینج کرنا ہے. جیسے کہ سألت طالب زمیلہ، تو طالب یہاں پر سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اس وجہ سے یہ معروف ہے. اس کو
مجہول یعنی پیسیو میں چینج کرنے سے طالب جو سبجیکٹ ہے وہ نکل جائے گا، اور جو ورب ہے ورب کی صورت بھی بدل جائے گی۔ معروف میں ایکٹیوائز میں سألہ ہوگا، مجہول پیسیو میں سئلہ ہو جائے گا۔ مجہول بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے لیٹر کو پیش کرتے ہیں، دوسرے لیٹر کو زیر کر دیتے ہیں، جیسے کہ سألہ سے سئلہ، تو مجہول سنٹینس ہوگا سئلہ زمیلہ وجد محمد قلما، اس کا پیسیو ہوگا وجد القلم، قرأت فاطمۃ الدرس، اس کا پیسیو ہوگا قرئت درس، فاطمہ جو سبجیکٹ ہے وہ نکل جائے گا اور ورب چینج ہو جائے گا، قرأت سے قرئہ ہو جائے گا۔ درسو یہاں پر چونکہ میل ہے تو اسی لیے فعل بھی میل ہوگا قرئہ، اور درسوں کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، یعنی جو فاعل سبجیکٹ کی جگہ پر آتا ہے۔ انتا رمیتا بالکرتی، تو یہاں پر انتا نکل جائے گا، پیسیوائز ہو جائے گا رمیت الکرتو۔ ہوا فتح الباب، پیسیوائز ہو جائے گا فتح الباب۔ انتا قلت لی، تو اس کا پیسیوائز ہو جائے گا قیل لی۔ ہوم ورک نمبر 6، 6th ہوم ورک، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ٹرانسلیٹ دا بلو سینٹینس ان عربک۔ دوا فروش نے دوا فروخت کی، دا فارماسسٹ سولڈ دا میڈیسن، عربی ہوگی باع الصیدلی الدواء۔ خالد نے پینسل لی، خالد ٹوک دا پینسل، عربی ہوگی اخذ خالد مرساما۔ محمود نے استاد سے سوال کیا، محمود کوشچنڈ دا ٹیچر، عربی ہوگی سأل محمود مدرسا۔ سأل فعل، ورب محمود فاعل، سبجیکٹ مدرسا مفعول به آبجیکٹ، فعل ورب فاعل سبجیکٹ محمود مدرسا مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نیوز ریڈر نے خبر پڑھی، دا نیوز ریڈر ریڈ دا نیوز۔ قرأ المذیع خبرا، لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، دا لیڈی ڈاکٹر پرسکرائبڈ دا میڈیسن، عربی ہوگی وصفت الطبیبۃ الدواء۔ لڑکے نے گیند پھینکی، دا بوائے تھریو دا بال۔ رمى الولد بالکرۃ، 7واں ہے تم نے امرود کھایا، یو ایٹ دا گوا۔ انت اکلت الجوافۃ، 8واں ہے حامد نے اپنے دوست کو بلایا، حامد کالڈ ہز فرینڈ، عربی ہوگی دعا محمود صدیقہ۔ یہ کتاب پڑھی گئی، دس بک واز ریڈ، عربی ہوگی قرئ ھذا الکتاب۔ وہ قلم بیچا گیا، دیٹ پین واز سولڈ، عربی ہوگی بیع ذلک القلم۔ ہر لیسن کے آخر میں یلو کلر باکس میں گرامر آتا ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیں، اس کی وضاحت میں آخر میں کروں گا۔ قاعدہ، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، یعنی جس کا سبجیکٹ معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے وجد حامد کتابا، تو حامد یہاں سبجیکٹ ہے، یہ معلوم ہے، اسی لیے یہ معروف ہے یعنی ایکٹیوائز ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی جس کا سبجیکٹ معلوم نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں یعنی پیسیوائز۔ جیسے وجد الکتاب، کتاب پائی گئی، کس نے پایا وہ معلوم نہیں ہے۔ بیعت دواؤ، دوا بیچی گئی، کس نے بیچی وہ معلوم نہیں ہے۔ دعی الصدیق، دوست کو بلایا گیا، کس نے بلایا وہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے پیسیوائز ہے۔ محموز وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو۔ ابھی جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں اس میں 3 لیٹر والے ہی ورب کو یوز کیا گیا ہے، یعنی 3
حروف والے ہی فعل کو استعمال کیا گیا ہے، اور تینوں اوریجنل لیٹر ہیں، جیسے کہ دعیہ، اس میں تینوں اوریجنل لیٹر ہے، تو اسی تینوں میں سے کوئی حمزہ ہو جائے گا، اسے محموز کہیں گے۔ اگر وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے اخذت طالب مرسامن، فا کی جگہ ہے، یعنی کہ فا عین لام کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو پہلا حرف جو ہے حمزہ ہے، جو فا کی جگہ ہے، فے عین لام کے حساب سے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آخر میں پھر بتاؤں گا۔ تو یہاں پر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، اس لیے اس کو محموز فا کہتے ہیں۔ اگر وہ حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے کہ فعل کے عین سیکنڈ لیٹر ہے، تو سألہ میں سیکنڈ لیٹر حمزہ ہے، اس لیے اس کو محموز عین کہتے ہیں۔ جیسے سألت تلمیذ المدرسہ، اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے سوال کیا۔ اگر حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ المذیع خبرن، تو قرأ فے عین لام، فعل کے حساب سے لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، تو یہ اس کو محموز لام کہیں گے۔ اب معطل یعنی واولس کی بات کرتے ہیں۔ معطل وہ ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی کی جگہ پر حرف علت ہو، یعنی تینوں اوریجنل لیٹر میں سے کوئی واولس ہوں، اور واولس تین ہیں، وا، الف، یا، یہ تینوں واولس ہیں۔ اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں، جیسے کہ اوپر گزرا تھا محموز الفا۔ اسی طرح معطل الفا کہیں گے، جیسے وصفت الطبیبۃ الدواء، تو وصفہ تینوں اوریجنل لیٹر ہے، اس میں سے وا حرف علت ہے یعنی واولس ہے، تو اس کو معطل فا کہیں گے۔ اگر حرف علت عین کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، جیسے باع الصیدلی الدواء، فارماسسٹ نے دوا بیچا، تو باع میں سیکنڈ لیٹر فے عین لام کے حساب سے عین کی جگہ پر ہے، الف، جو کہ واولس ہیں، تو یہ معطل عین ہو گیا۔ اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں، جیسے دعا محمود صدیقہ، تو دعا جو ہے فے عین لام، فعلہ کے حساب سے حرف علت یہاں پر لام کلمہ کی جگہ ہے، اس لیے اس کو معطل اللام کہتے ہیں۔ اس کی اور تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مثال کے ساتھ، اسے بھی دیکھیں۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ الدرس الثالث عشر، 13واں لیسن کا یہ گرامر ہے۔ معروف کو ایکٹیوائز کہتے ہیں، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ذہب زیدن، زیدن فاعل ہے، سبجیکٹ ہے جو کہ معلوم ہے، اسی لیے اس کو فعل معروف، معروف کے معنی ہوتے ہیں جاننا، تو اس میں چونکہ فاعل یعنی سبجیکٹ کو جانتے ہیں اسی لیے اس کا نام معروف ہے۔ زید گیا، مجہول، یہ لفظ مجہول ہے، پیسیو وائز، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جس کا سبجیکٹ معلوم نہ ہو، جیسے اوکیلا، کھایا گیا، کون کھایا یہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے اس کو پیسیو کہتے ہیں، یعنی جہل سے مجہول ہے، نہیں جاننا، اس میں فاعل کو سبجیکٹ کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے اس کا نام مجہول ہے۔ اوکیلا، کھایا گیا۔ محموز، ورب وتھ حمزہ۔ ڈیفینیشن، وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو، جیسے اکلا، سألا، قرأ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں فا عین لام کے حساب سے اس کو ترازو کی طرح مانا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ورب کو تولتے ہیں۔ فا کی جگہ زال ہے تو زال فا کلمہ ہے، عین کی جگہ ہا ہے تو ہا جو ہے عین کلمہ ہے، لام کی جگہ با ہے تو با جو ہے لام کلمہ ہے۔ اسی طرح اکلا میں فا کی جگہ الف ہے تو یہ محموز فا ہو گیا۔ سآلا میں عین کی جگہ حمزہ ہے تو محموز عین ہو گیا۔ قرأ میں لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز لام ہو گیا۔ محموز الفا۔ ڈیفینیشن، اگر وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے اکلا، فعلا کے حساب سے فا کلمہ کی جگہ
حمزہ ہے، فرسٹ لیٹر فا، فرسٹ لیٹر حمزہ، تو اس کو محموز فا کہتے ہیں۔ محموز العین، اگر وہ حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہو تو محموز العین کہتے ہیں، جیسے کہ سأل، فعل کے حساب سے سین فا کلمہ کی جگہ ہے اور حمزہ جو ہے عین کلمہ کی جگہ ہے، لام جو ہے لام کلمہ کی جگہ ہے، تو عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے تو اس کو محموز عین کہتے ہیں۔ محموز اللام، اگر وہ حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہو تو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے کہ قرأ، فعل کے حساب سے لاسٹ لیٹر لام ہے تو قرأ میں لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، اسی لیے اس کو محموز لام کہتے ہیں۔ معطل یعنی وابلس، ورب وتھ وابلس، حرف علت، عربی میں حرف علت کہتے ہیں، جو جس میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں۔ ورب وتھ وابلس، وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت ہو۔ حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، جیسے کہ وجد، قال، رما۔ تو فعل کے حساب سے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا تھا، وجد، فعل کے حساب سے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو معطل فا کہیں گے۔ قال میں فعل کے حساب سے عین کلمہ کی جگہ الف ہے جو کہ وابلس ہے، حرف علت، تو اس کو معطل عین کہیں گے۔ رما، فعل کے حساب سے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے رما میں، اس کو معطل لام کہیں گے۔ معطل الفا، اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ ہو تو معطل فا کہتے ہیں، جیسے وجد۔ معطل عین، اگر حرف علت عین الکلمہ کی جگہ ہو تو اس کو معطل عین کہتے ہیں، جیسے قال، قول، اور باع، بیع، یعنی کہ قال کا مصدر قول ہے، باع کا مصدر بیع ہے۔ معطل اللام، اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ ہو تو معطل لام کہتے ہیں، جیسے رما اور دعا۔ تو فعل کے حساب سے لام کلمہ کی جگہ پر جو یا ہے حرف علت ہے، اور دعا میں بھی لام کلمہ کی جگہ پر جو کہ الف ہے وہ حرف علت ہے، اس کے لیے اس کو معطل لام کہتے ہیں۔ امید ہے کہ سبق کے ساتھ یہ گرامر بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ایک نیا لیسن اور نیا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔